أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما كيف تحكمون. صلى الله عليه وسلم. ظاہر کے سلسلے کی یہ آخری مجلس کل شام غریباں کے یوم زینب، تو اس میں موضوعات الگ ہو جاتے ہیں. تو موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آخری مجلس ہے، اور ابھی اتنی باتیں رہ گئی ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 2-3 اشرے اس کے لیے اور چاہیے. اگرچہ میں نے پہلے ہی معذرت آپ کے سامنے پیش کی، معافی پیش کی کہ بھائی جیسا مطالعہ اس سبجیکٹ کے لیے ہونا چاہیے وہ مطالعہ مجھے موقع نہیں مل سکا اس مطالعے کا. حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے کہ بات ایسی چیزیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ذہن انسان کا منتشر، تو نہ مطالعے کا موقع نہ کتابیں دیکھنے کا موقع. لہذا جو انصاف ہونا چاہیے تھا اس موضوع کے ساتھ مجھے احساس ہے کوئی انصاف نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ کہ ان مجلسوں کا انداز میں نے پچھلی مجلسوں سے کچھ بدل کے رکھا، کچھ فرق کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ پہلی جو مجلسیں ہوتی تھیں ان مجلسوں میں فرق یہ ہو گیا کہ وہ مجلسیں محدود ہوتی تھیں صرف یہی امام باڑے تک کے لیے، اور یہ مجلسیں الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں لائیو اس وقت پوری دنیا میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے. پوری دنیا میں اس وقت یہ مجلس سنی جا رہی ہے. میں یہاں بول رہا ہوں اور پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. ہمارے چند نوجوانوں نے الاجتہاد.com کے ذریعے سے بڑی محنت کی. انہوں نے اگرچہ وسائل کی بڑی کمی تھی ان کے پاس، بڑی محنت کر کے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے. اور ایک اور جو تاریخ میں ابھی ہوا، مطلب اس امام باڑے کی تاریخ میں جو بات ابھی تک نہیں ہو سکی وہ انشاءاللہ اب کی ہوگی، کہ کیونکہ جو بنیادی شام غریب، جہاں سے شام غریبہ کی بنیاد پڑی وہ یہ حسینیہ خرامات ہے، کہ جہاں سے مجلس شام غریبہ کی بنیاد پڑی. پوری اس کی تاریخ ہے کہ سب سے پہلی جو مجلس ہوئی تھی تو ہمارے ہی رشتے کے ایک دادا لگتے ہیں جناب مولانا صفت محمد حاجی صاحب نے، انہوں نے پہلی مجلس یہاں پڑھی تھی شام غریبہ کی. اس کے بعد دوسرے سال سے جد امجد مولانا کلبی حسین صاحب نے وہ مجلس پڑھنا شروع کی. پھر ان کے انتقال کے بعد والد مرحوم مولانا کلبی حافظ صاحب نے مجلس پڑھی. اس کے بعد بہرحال مجھے موقع مل رہا ہے، لیکن یہ اصل مجلس جو شام غریبہ کی شروع ہوئی وہ اسی امام باڑے سے. اور یہ مجلس اور یہ نام اتنا مقبول ہوا کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی دیہات ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں یہ مجلس شام غریبہ منعقد نہ ہوتی. جو شروعات اس کی یہاں سے ہوئی تھی، مگر مشکل یہ کہ ہر شام غریبہ نشر ہوتی ہے، جو اصلی شام غریبہ ہے وہی نشر نہیں ہو پاتی. اس کا سبب یہ کہ یہاں اندھیرا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شام، کیونکہ ظاہر کیمرے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نشر نہیں ہو پاتی. لیکن اب ماشاءاللہ ان بچوں نے اہتمام کیا ہے کہ ایسے کیمروں کا انتظام کیا ہے جو نائٹ ویژن والے کیمرے ہیں اور جن کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں. ارے جب سائنسدانوں کے ذریعے سے بنا ہوئے کیمرے اندھیرے میں دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم ائمہ معصومین کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اندھیرے اور روشنی کا کوئی فرق نہیں تھا،
تو اس میں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ تو اب انشاءاللہ ان کیبلوں کے ذریعے سے یہ مجلس شام غریبہ بھی لائیو نشر ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال ایک بہت بڑا فرق ہو گیا مجلسوں میں، لہٰذا میں نے انداز کچھ بدل کر رکھا کہ وہ جو نکتے جو شیعوں کے لیے بیان ہوتے ہیں، جو خاص اپنی مجلس کے لیے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا مجمع خوش ہو جاتا ہے، ان سے میں نے تھوڑا پرہیز کیا، کیونکہ ہم کو صرف اپنے مجمع کو خوش نہیں کرنا ہے، خوش کرنا ہے ان کو، ان کا بھی خیال ہے، لیکن صرف اپنے مجمع کو خوش نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، اپنے مسلک کی صداقت کو ثابت کرنا ہے، اپنے مسلک کی سچائی کو ثابت کرنا ہے، اور جو ہمارے مسلک کو شیعیت کو بدنام کیا جا رہا ہے ان چیزوں کا جوابات مدلل طریقے سے پیش کرنا ہے، دلیلوں کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ بیان تھوڑی سی خشکی آ گئی ہے، مجھے احساس ہے، مگر وہ خشکی مفید ہے، وہ خشکی جو ہے وہ مفید ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہماری بات پہنچے گی دنیا تک، دلیلوں کے ساتھ۔ اور میں نے بنیاد بنائی، اپنی کتابوں کو بنیاد نہیں بنایا ہے، بلکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہی کی کتابوں کو بنیاد بنایا۔ میں نے ان تمام باتوں کے جوابات دیے ہیں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ رفع ہوں، جو آپس میں نفرتیں مولویوں ملاؤں کے ذریعے سے، جو امریکہ اسرائیل کے ذریعے سے خریدے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے جو نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے یہ کوشش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی ایران میں دھماکہ ہوا کل کہ جس میں 40 عزادار شہید ہو گئے، جو سب کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہی مولوی ملا فتوے دیتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، لہٰذا ان کو قتل کر دو، ان کا واجب ہے۔ جوانوں کو بہکاتے ہیں، بچوں کو بہکاتے ہیں، ان کی برین واشنگ کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی جان بھی دے دیں اور ہزاروں لوگوں کی جان لے بھی لیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مولوی ملاؤں سے میرا خطاب نہیں ہے، مولوی کیونکہ تو اس میں بہت سے ایسے، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہت سے لبرل مائنڈیڈ ہیں، بہت سے اتحاد کے حامی بہت ہیں ان کی تعداد، لیکن بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بکے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے مگر کچھ لوگ جو بکے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں مسلمان آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں، اسی سازش کے تحت یہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا وہ مولوی ملا خطاب نہیں، بلکہ خطاب ہمارا عوام سے ہے، پبلک سے ہے کہ ان کے بہکانے میں نہ آئیں۔ اسی لیے مجبوراً دلاداری مقصود نہیں ہے، ایذا رسانی مقصود نہیں ہے، اعتراض مقصود نہیں ہے، مجبوراً انہی کی کتابوں ہی سے مثالیں پیش۔ اگرچہ بڑا سخت ہے میرے لیے، کیونکہ اس میں جگہ جگہ پر توہین رسالت ہے۔ ہرگز مقصود نہیں کہ میں اپنی زبان سے توہین رسالت کروں، چاہے کسی دوسرے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو رہی، مگر پھر بھی اپنے دفاع میں مجبوراً، اور بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دفاع اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنی دفاع کی ضرورت ہے۔ قرآنی حکم یہ ہے کہ دیکھو لا تعتدوا، دفاع اتنا ہی کرو کہ جتنی دفاع کی ضرورت ہے، لہذا وہی حدیثیں پیش کر رہا ہوں کہ جن حدیثوں کی پیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر کبھی کبھی، ابھی تو دفاع ہے، کبھی کبھی حملہ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی حملہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جب دفاع میں ایسی حدیثیں پیش ہو رہی ہیں کہ جو سننے والوں کو قابل برداشت نہیں ہے، تو اگر حملے میں حدیثیں پیش کی جائیں گی تو وہ حدیثیں کیسی ہوں گی، یا تصور کیجئے۔ ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز۔ یہ کہا جاتا ہے
کہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ کہا جاتا ہے کہ توہین اس پر جلدی پیش کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ تمام چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو پھر انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بیانات ہوں گے. لہذا آج بس دو ہی چار چیزیں بیان ہو سکتی ہیں. بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں، بہت چیزیں چھوڑنا پڑ رہی ہیں. یہ کہا جاتا ہے رسول کو نہیں مانتے، صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی قدر نہیں کرتے، ان کی عظمت سے واقف نہیں. یہ بات کہی جاتی ہے. ہرگز ظاہر کہ ہماری نہ کسی کتاب میں کوئی توہین ملے گی رسالت کی، نہ ہمارے کسی ذاکر اور خطیب کے ذریعے سے کبھی ایک لفظ ایسا آیا کہ جس سے ہلکی سی بھی توہین رسالت ہوتی ہو. کیونکہ ہم نے رسول کو سمجھایا اہل بیت کے ذریعے سے، ہم نے رسول کو پہچانا ہے ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ذریعے سے. لہذا ہم سے زیادہ رسول اللہ کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھ رہے ہوں، جو آل رسول کے ذریعے سے سمجھ رہے ہوں. لہذا ہمارے کیا کوئی حدیث ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے توہین رسالت ہوتی ہے، جس سے شان رسالت کے خلاف ہلکا سا کوئی تصور بھی آتا ہو. میں نے کہا مجبوراً پیش کر رہا ہوں. اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیجیے، صرف سنتے رہیے، رد عمل کا اظہار نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو سنانا مقصود ہے ہی نہیں. ہم کسی اور کو سنا رہے ہیں، کسی اور تک بات پہنچانا مقصود ہے کہ دیکھو تمہارے مولوی ملا جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، خلاف رسالت کہتے ہیں، مخالف نبوت کہتے ہیں، تو خود وہ دیکھ لیں کہ جن کتابوں کو انتہائی معتبر سمجھتے ہیں، کہ جن کو قرآن کے برابر سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل اسی طرح سے واجب سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کی آیتوں پر عمل واجب سمجھتے ہیں، ان میں دیکھیں کیا ہے. اسی لیے ہماری کسی کتاب کو ہمارے عالموں نے صحیح کا لقب دیے ہی نہیں ہے. اتنی بڑی کتاب ہے اصول کافی، مگر صحیح کافی نہیں ہے. اتنی معتبر کتاب ہے من لا یذر الفقیہ، مگر اس کو صحیح کا لقب نہیں دیا گیا. اتنی معتبر کتاب ہے کتاب تہذیب، مگر اس کو صحیح کا لقب نہیں دیا گیا. کیونکہ ہم کوئی بھی حدیث کسی کتاب میں ہو، چاہے ہمارے کسی بھی عالم نے لکھی ہو، ہم اس کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اس کے بعد اس پر عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 6 کتابیں ایسی ہیں کہ جس کی ہر حدیث صحیح ہے اور ان پر عقیدہ رکھنا واجب ہے. تو آئیے، بڑی مجبوری ہے، کیا کیا جائے کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیان کروں کہ نہ کروں، لیکن بہرحال مجبوری کے تحت بیان کر رہا ہوں. میں مجبوری کے تحت، لہٰذا میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے معافی مانگتے ہوئے، ان سے معذرت کرتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں، کیونکہ کل ہی بم کا دھماکہ ہوا، اتنے شیعہ مار دیے گئے اور انہی الزامات کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، انہی فتووں کی بنیاد کے اوپر شیعوں کو مارا جا رہا ہے کہ کافر و ملحد ہے، دشمن اسلام ہے، خارج اسلام ہے. لہٰذا ان کو مار دو، ان کو ختم کر دو، ان کو مٹا دو. تو آپ ہی کے جو مولوی ملا ہیں جو بکے ہوئے، سب نہیں، میں پہلے ہی عرض کر دوں، سب نہیں، مگر کچھ بکے ہوئے ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے فتوے دے رہے. انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے کہ سعودی عرب کے جو علماء، ان کے فتوے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں کہ شیعہ کافر اور رافضی و ملحد ہیں، ان کا قتل کرنا باعث ثواب ہے. آج بھی سعودی عرب کے علماء کے فتوے موجود ہیں جو اس بات کا باعث بن رہے ہیں کہ اس طرح سے نوجوان اپنے کو دھماکے سے اڑا کر اس طرح سے شیعوں کو مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری بھی مجبوری ہے کہ ان بچوں کو ہم بتائیں کہ جو شیعت کے لیے کہا جاتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. لہذا سن لی، جو کہا جاتا ہے نبوت کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کروں میں آپ کے سامنے. صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. جتنی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں سب میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور جو میں آپ کے سامنے ہمت کر کے بیان کر رہا ہوں،
ہمت کر کے بیان کر رہا ہوں. 2 حدیثیں پیش کروں گا. پہلی حدیث آپ سن لیجئے کہ اس میں انس ابن مالک کہ جو خادم رسول اللہ کے، ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ایک خاتون کے گھر تشریف لے جاتے تھے کہ جن کا نام تھا ام حرام ان کا نام تھا. یہ خاتون ہے، تاریخ پہ ان کی عظمت ہے، ان کا شرف ہے، کیونکہ جنگ احد کے سلسلے میں ان کا نام ملتا ہے. ارے جنگ احد کے سلسلے میں ان خاتون کا نام ملتا ہے جب مرد بھاگے جا رہے تھے، جب سارے مرد بھاگے جا رہے تھے تو یہ خاتون میدان میں ٹکی ہوئی تھی اور ان کے اوپر خاک اڑا اڑا کر کہہ رہی تھی کہ کہاں رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو. احد میں ان خاتون کا تذکرہ ملتا ہے میدان احد میں کہ یہ وہاں کے اوپر موجود تھی اور جمی ہوئی تھی، میدان نہیں چھوڑا تھا انہی نے. تو ان کے گھر میں رسول اللہ تشریف لے جاتے تھے. اب انس ابن مالک خادم ہیں کہ وہ رسول اللہ کی خدمت کرتی تھی اور رسول اللہ کو کبھی کھانا وانا کھلا کے اپنے ہاتھ سے پیش کرتی تھی. تو وہ بیان کرتے ہیں، میں نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، جتنی کتابیں سنن صحیح ترمذی شریف میں موجود ہے، سب میں موجود ہے کہ رسول اللہ اکثر تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے، داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کے زانوں کے اوپر سر رکھے ہوئے، ان کے زانوں کے اوپر سر رکھے ہوئے، نامحرم عورت ہے، شوہر اس کا موجود ہے، اس کے زانوں پر سر رکھے ہوئے. اور آگے کا جملہ سن لیجئے، زانوں پر سر رکھے رسول تھے اور وہ رسول اللہ کی جوئیں دیکھ رہی تھی. وہ رسول اللہ کی یہ سر رکھے ہوئے تھے زانوں کو، رسول اللہ کی جوئیں سر سے تلاش کر رہی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئیں پڑتی کیسے ہیں؟ جن بچوں کے سروں میں جوئیں پڑتی ہیں وہ وہی کہ جو مہینہ بھر نہاتے نہیں ہیں. تو میل کچیل اور کثافت کی وجہ سے وہ جوئیں پڑتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ معاذ اللہ ناجائز کام ہو رہا تھا، ایک نامحرم خاتون کے زانوں پر رسول سر رکھے ہوئے تھے، وہاں یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ النظافۃ من الایمان، ارے ایمان کی نشانی ہے پاک و پاکیزہ اور صاف رہنا. تو مسلمانوں سے تو کہہ دیا تھا مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. حدیث کتنے حوالے دیے ہم نے. اب ہم پر الزام یہ ہے ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسی حدیث دکھا دیجئے کہ جس سے ہلکی سی بھی توہین رسالت ہوتی ہو. میں کیا کروں؟ میں نے کہا دفاع میں عرض ہو رہا ہے، ڈیفنس ہے کیونکہ کل میرا ارادہ نہیں تھا یہ سب چیزیں پڑھنے کا، لیکن اب جو اخبار میں خبر آئی کہ مولویوں ملاؤں کے فتووں کی وجہ سے عزاداروں پر اس طرح سے حملے ہوئے، اس طرح سے مار دیا گیا ان کو. تو میں نے سوچا کہ بھائی جو جس پر یہ خود پردہ ڈالے رہتے ہیں اور اپنی پبلک کو نہیں بتاتے اور عوام کو نہیں بتاتے، تو کم از کم ہماری زبان سے سن لیں، وہ ہماری زبان سے سن لیں. بہت سے پاکستان کے علاقے ایسے ہیں، اور ہرات عجیب چیز ہے، پاکستان کے بہت سے سرحدی علاقے اور ہرات اس کے لیے موجود ہے کہ سال میں ایک دن، ارے شاید ہمارے بچوں نے آج تک سنا نہیں ہوگا، ہمارے بچوں نے یہ بات شاید آج تک نہیں سنی ہوگی، یہ کہ ہرات جو افغانستان کا علاقہ ہے وہاں اور پاکستان کے جو بہت سے سرحدی علاقے وہاں ایک دن سارے مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. ہرات میں اور بہت سے سرحدی علاقے ہیں
سارے مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ کہا کم از کم ایک دن تو سنت رسول پر عمل کر لیں. بہت مجبوری کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ ایک دن تو کم از کم سنت رسول پر عمل کر لیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ ایک مجمع عام میں جہاں لوگ آ جا رہے تھے تو کھڑے کھڑے پیشاب کہاں کرتے؟ گھر میں نہیں، سڑک پر کرتے ہیں. سارے مسلمان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ارے گھروں سے نکلتے ہیں، اور کوئی گلی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں. کہ بھائی سنت رسول کیا تم نے نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ گھر سے باہر ایک کوڑا گھر تھا، اس میں سب کے سامنے کھڑے کھڑے آپ پیشاب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد پھر عجیب لفظ ہیں، کیسے میں بیان کروں کہ پھر استنجا بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد وضو کر کے انہوں نے مسجد میں نماز بھی پڑھائی. یہ ہے حدیث شریف. تو مجھے بتائیے کہ توہین رسالت کے مرتکب ہم ہیں، توہین رسالت کے مرتکب ہم ہیں، یہ حدیثیں جو کتابوں میں آ گئی ہیں، بس وہی کل والا جملہ پبلک سے خطاب ہے، عوام سے خطاب ہے، مسلمان عوام سے خطاب ہے کہ اس وقت تک رسول اللہ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک شان رسالت نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تک عظمت رسالت سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی کہ جب تک آل رسول کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے، جب تک اہل بیت رسالت آل رسول جو ہیں، جو خانواد رسول ہیں، جو دل کے ٹکڑے ہیں ان کے، جب تک ان سے سیرت لوگے یہی ملے گی سیرت. جب غیروں سے سیرت لوگے تو ایسی ہی ملے گی، جب اپنوں سے سیرت ملے گی تب پتہ چلے گا مرتبہ کیا ہے. سلوات بھیجے مولانا آواز. سمجھ میں نہیں آ رہا بیان کروں کہ نہ کروں. یہ تو بہت ہلکی والی پیش کی ہیں. جب ہلکی والی ایسی ہیں تو جو بھاری ہوں گی وہ کیسے؟ یہ تو بہت ہلکی والی پیش کی. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. کیونکہ میں ہمت جٹا رہا ہوں، ارے جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے وہ کتابوں میں آ گئی ہیں اور ہر حدیث صحیح ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہر حدیث صحیح، عقیدہ رکھنا واجب، ان پر نہ واجب. رسول اللہ تشریف فرما ہے، ام المومن حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف فرما تھے اور کسی بے احتیاطی کی وجہ سے ان کے آدھا جسم کھل گیا. میں بہت خود لفظ تھوڑا سا بدل کے پڑھ رہا ہوں، میں لفظیں بدل کر پڑھ رہا ہوں، میں وہ لفظیں نہیں پڑھ رہا ہوں جو حدیث کی ہیں. آدھا جسم کسی طرح سے برہنہ ہو گیا رسول اللہ کا، اور خلیفہ اول تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ اسی طرح بیٹھے رہے.
खलीफा दुव्वम तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह उसी तरह से बैठे रहे। लेकिन जब दुव्वम तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह जल्दी से अपने कपड़े बराबर कर लिए, जल्दी से अपने कपड़े बराबर कर लिए। तो उम्मुल मोमिन फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, वो आए तो आप इसी तरह बैठे रहे, और वो आए तो आप इसी तरह से बैठे रहे, लेकिन जब ये आए तो आपने कपड़े क्यों बराबर कर लीजिए? तो उन्होंने कहा कि अरे ये शख्सियत वो है कि जिससे मलाइका तक हया करते हैं, लिहाजा मुझे भी हया आई। अब तसव्वुर कीजिए, ऐसी ऐसी हदीसों के साथ हम पर इल्जाम लगता है कि हम अजमत रिसालत के कायल नहीं हैं, हम शरफ रिसालत के कायल नहीं हैं, हम उनके मर्तबों के कायल नहीं हैं। इल्म गैब के सिलसिले में ये बात कही जाती है कि न रसूल को इल्म गैब, और सबसे बड़ा शिर्क इनका ये है कि ये अपने इमामों के लिए अकीदा रखते हैं कि वो भी इल्म गैब के हामी। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं है। मैंने कहा बात को मुख्तसर करूं क्योंकि कम दामन वक्त गुंजाइश नहीं है, जाहिर के आगे और मजलिसें भी हैं, मगर मैं चाहता हूं कि संजीदा बात संजीदा मजमे तक पहुंचे। इल्म गैब न रसूल के पास है और इमामों के पास तो कोई सवाल ही नहीं। मुशरिक हैं, मुल्हिद हैं, खारिज इस्लाम हैं, क्योंकि अपने इमामों के लिए इल्म गैब के कायल हैं। इब्ने क़य्यिम जौज़ी, जो इब्ने तैमिया के अजीज तरीन शागिर्द थे, इब्ने क़य्यिम जौज़ी, इब्ने तैमिया जो वहाबियत के बाबा आदम कहलाते हैं, जो उन्हीं के शागिर्द इब्ने क़य्यिम जौज़ी, इब्ने तैमिया, इनको उलमा ने कुफ्र का और निफाक का फतवा देकर कैद खाने में डाल दिया था और वहीं ये खत्म हो गए थे। उसके बाद उनके अकायद भी खत्म हो गए थे, लेकिन इब्ने क़य्यिम जौज़ी ने दोबारा उनके अकायद को जिंदा किया। तो वहाबियत में बुनियादी हैसियत हासिल है इब्ने क़य्यिम जौज़ी को। इब्ने तैमिया के बाद जो सबसे अहम शख्सियत है वहाबियत में, वो इब्ने क़य्यिम की है। तवज्जो है, इब्ने तैमिया के बाद सबसे अहम शख्सियत इब्ने क़य्यिम की है। वो शागिर्द थे, वो कहते बराबर में खिदमत में हाजिर होता था, लिहाजा उन्हीं ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि देखो ये जो तातारियों का लश्कर है, इस लश्कर को मुसलमानों के हाथों शिकस्त हो जाएगी। तातारियों को, चंगेजी लश्कर को, मुगल लश्कर को ये मुसलमानों के हाथों शिकस्त हो जाएगी। और 70 बार मर्तबा कसम खाकर कहा कि मुसलमानों को फतह होगी, तातारियों को शिकस्त होगी। लोगों ने कहा कि इब्ने तैमिया साहब आप कसम खाकर कह रहे हैं कि मुगलों को शिकस्त होगी, तातारियों को शिकस्त होगी, मुसलमानों को फतह होगी, और एक मर्तबा भी आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा। तवज्जो रहे, एक मर्तबा भी आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा कि मैं इंशाअल्लाह नहीं कहूंगा, मना किया। चाहने वाले कह रहे कि इंशाअल्लाह कहिए, वो कह रहे नहीं मैं इंशाअल्लाह नहीं, तो कुरानी हुक्म है रसूलुल्लाह को भी कि जब भी कोई बात कहिए इंशाअल्लाह कहिए। और इब्ने तैमिया फरमा रहे हैं कि मैं लोगों ने तवज्जो दिलाई कि आप बगैर इंशाअल्लाह के ये कैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को फतह होगी और मुगल और तातारी लश्कर को शिकस्त होगी। तो कहा मैं इंशाअल्लाह नहीं कहूंगा। क्या क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लौह महफूज में यही लिखा हुआ है। तो मुझे इतना बता दीजिए कि रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब नहीं था, तो इनके पास कहां से आया इल्म? क्या किया जाए, मजबूरी है। मैंने कहा कि ऐसी बातें ज़ाहिर है कि वो खुश बातें हैं, वैसी बातें नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, मजबूरन सब पेश करना पड़ रहा है। एक सलवात बुलंद आवाज से भेज दे अल्लाह के सिलसिले में यह कायद कि वो गधे के ऊपर बैठ के आता था। इब्ने तैमिया मिनहाजुस सालिकीन में लिख रहे हैं,
یہ بھی اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے ائمہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے ائمہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. شرک ہے، کفر ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں صرف ہے مردوں کو زندہ کرنا. مگر ابن تیمیہ کی کتاب منہاج السنہ میں خود یہ واقعہ درج ہے کہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ سفر کر رہا تھا، سامان اس کا گدھے پر لدا ہوا تھا، راستے میں گدھا مر گیا. تو فخریہ کہا کہ میرے شاگرد نے جو دعا مانگی تو وہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا. ان کو ہمیشہ مثال میں گدھے ہی یاد آتا ہے. اور ظاہر اپنے مجمع کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑ رہا ہے. ایک سلوات بھیجنے پر آواز اللہ بھی آ رہا ہے تو گدھے کے علاوہ کوئی سواری اسے نہیں مل رہی ہے، وہ بھی گدھے ہی پر تشریف لا رہے ہیں. زندہ بھی کیا تو گدھے کو. تو جب ابن تیمیہ کے شاگرد وہ ایک گدھے کو زندہ کر رہے ہیں تو ان میں یہ طاقت موجود ہے اور اتنا شرک ہے نہ کفر ہے. تو یہی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد ہم پر یہ سب الزام لگائے جاتے ہیں. بس میں نے کہا کہ اب بات کو مکمل کروں، بہت باتیں بہت ہیں جتنا عرض کروں گا بہرحال. لیکن یہ یزید کے سلسلے میں کل میں نے گفتگو کی تھی اور کہا جاتا کہ قابل لعنت نہیں ہے، اس کو لعنت نہ بھیجو صاحب، اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ ارحم الراحمین ہے تو پھر فرعون کو بھی لعنت نہ کیجیے، نمرود کو بھی لعنت نہ کیجیے، پھر شداد کو بھی لعنت نہ کیجیے، اور پھر شیطان پر بھی لعنت نہ کیجیے. ارحم الراحمین ہوتے تھا شیطان کو معاف کر دے، ارحم الراحمین شاید فرعون کو معاف کر دے. مگر اب پلٹ کر بات یہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یزید نے کیا کیا؟ وہ تو 2000 میل دور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ اگر آپ کو برائی کہنا ہے تو شمر کو کہیے، برائی کہنا ہے ابن زیاد کو کہیے، برائی کہنا ہے تو عمر سعد کو کہیے، برائی کہنا ہے تو حرب اللہ کو کہیے. وہ تو 2000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھا. میں جواب نہیں دوں گا. خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی نظام الدین اولیاء درگاہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء درگاہ ہے دہلی میں، ان کے سجادہ نشین انہی کے بیٹے خواجہ ثانی نظامی آج حیات ہیں اور بہترین مجلسیں پڑھتے، بہترین مجلسیں پڑھتے ہیں، بہترین فضائل ان کی زبان سے ہیں. ایک میں نے کیسٹ کیسٹ سیریز دیکھ رہا تھا، وہ اہل سنت کے مجمع میں یہی خواجہ ثانی ان کے بیٹے خواجہ حسن نظامی بڑے تھے، والد تھے، خواجہ ثانی نظامی ان کے بیٹے ہیں. کسی مجمع میں تقریر کر تھے، سب اہل سنت وہاں پر تھے. حضرت علی کے سلسلے میں تقریر ہو رہی تھی، مولا علی کے سلسلے میں تقریر ہو رہی تھی، تمام دوسرے علماء آ رہے تھے. ساری فضیلتیں بیان کر کے آخر میں یہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ علی کعبے میں پیدا ہو. ساری فضیلتیں بیان کر دیتے تھے، یہ فضیلت علی میں، یہ فضیلت علی میں، یہ فضیلت علی میں، یہ فضیلت علی میں، مگر آخر میں یہ وہ ٹیپ کا بند جو کہلاتا ہے، وہ ٹیپ کا بند ضرور لگاتے تھے. مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کعبے میں پیدا ہو، مگر یہ بات صحیح نہیں کعبے میں پیدا ہو. اب 4-5 لوگوں نے تقریری فضا کی تو آخر میں ان سے برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے. وہ ان کا میں تقریر کروں گا، تقریر کرنا شروع کی، کہا میں اتنی مرتبہ ہوں گا بار بار یہ کہہ رہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ارے ہمیں یہ بتا دیں کہ علی کہاں پیدا ہوئے، جہاں علی پیدا ہوئے ہیں ہم کعبہ وہی بنا دیں گے.
تم بتا دو کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم کعبہ وہیں بنا دیں گے۔ یہ ہے خواجہ ثانی نظامی، ان کے والد خواجہ حسن نظامی۔ کسی نے کہا کہ بھئی یزید کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ یزید تو 2000 میل دور شام میں بیٹھا ہوا تھا، اگر برا کہنا ہے تو شمر کو کہا جائے، برا کہنا ہے تو ہرملہ کو، حجاج کو، سنان کو، ابن زیاد کو۔ تو ان کا جملہ سن لیجئے، انہی نے فرمایا اس شخص سے کہ لگتا ہے کہ تیری عقل کتے سے بھی بدتر ہے۔ خواجہ حسن نظامی فرما رہے ہیں کہ لگتا ہے تیری عقل کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس نے کہا میرے اس سوال سے اور کتے کی عقل سے کیا تعلق؟ کہ دیکھ اگر کتے پر بھی کوئی ڈھیلا مارتا ہے تو کتا ڈھیلے کی طرف نہیں جاتا ہے، اس ہاتھ کی طرف جاتا ہے جس نے ڈھیلا مارا۔ ارے تجھے اتنی بھی عقل نہیں، یہ تو دیکھ اصل سبب کیا تھا، جتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کا سبب اصل میں یزید ہے۔ اصل سبب جب یہ ہے تو جب ان پر لعنت ہوگی تو یزید پر بھی لعنت ہوگی۔ اور اب یہ میں چاہتا ہوں 2-3 جملے اور کروں اس سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ان کا عقیدہ رسول پر نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ 40 برس کے سن میں رسول بنے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے ہیں تب سے رسول ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو سب سے پہلے خلق کیا وہ ذات رسالت مآب ہے۔ اور انہی کے طفیل میں کائنات خلق، جلدی عرض کروں گا کیونکہ وقت نہیں رہا، انہی کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں مل چکے معاذ اللہ، آپ یہ کہتے ہیں ختم ہو چکے معاذ اللہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ مر چکے معاذ اللہ، آپ یہ کہتے ہیں فنا ہو چکے معاذ اللہ، اور ہم یہ کہتے ہیں پوری کائنات ان کے طفیل میں پیدا ہوئی۔ یہ سورج ان کے طفیل میں پیدا ہوا، یہ چاند ان کے طفیل میں پیدا ہوا، یہ ستارے ان کے طفیل میں پیدا ہوئے، یہ سبزہ ان کے طفیل میں پیدا ہوا۔ تو مجھے اتنا بتا دو جو طفیل میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو زندہ ہیں، اور جس کے طفیل میں پیدا ہوئے وہ ختم ہو گیا، یہ ہم کیسے مان لیں؟ اور یاد رکھو کہ جو طفیلی ہیں یہ سب مر جائیں گے، مگر جو اصل ہے وہ باقی رہے گا۔ صلوات بھیج دیں بلند آواز سے محمد۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اعلان ہو رہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا نور خلق ہوا۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، ہر طرف ظلمت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اللہ نے پہلے اس میں ایک نور خلق کیا، نور محمدی۔ مگر اللہ کو اپنی وحدانیت اتنی عزیز کہ اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس نور کے 2 جز کر دیے۔ ارے سنیے صاحبان فہم یہاں پر موجود ہیں، میں مثال دینا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کی بات کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے یہ بھی اس میں نور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بجلی اور کرنٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے۔ یہ سامنے جو بلب جل رہا ہے وہ بھی ایک نور ہے جو آ رہا ہے۔ تو یہ ہے مصنوعی نور، توجہ رہے، یہ ہے مصنوعی نور۔ جب مرکز سے یہ مصنوعی نور چلا تھا تو ایک تھا، جب مرکز سے یہ مصنوعی نور چلا تو ایک تھا، لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے 2 تاروں میں تقسیم ہوا، 2 تاروں میں تقسیم ہوا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب تک یہ نور 2 جزوں میں نہ بٹے اس وقت تک قابل استفادہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک 2 تاروں میں نہ بٹ جائے اس وقت تک نہ یہ لاؤڈ اسپیکر کام کر سکتا ہے،
نہ یہ بلب جل سکتے ہیں، نہ یہ اور کر سکتی ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ نور دو حصوں میں بٹے، دو جزوں میں بٹے، لہذا مرکز سے چلا تو ایک تھا، ارے صاحبان ذوق ہیں، جب مرکز سے چلا تو ایک تھا، ہم تک پہنچتے پہنچتے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، دو جزوں میں تقسیم ہوا، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے کہ جو دو ٹکڑوں میں دو جزوں میں بٹا ہے تو ان کے نام کیا ہیں؟ یہ جو دو تاروں میں بٹا ہے تو ان کے نام کیا ہیں؟ انہی نے ایک صاحب نے بتایا کہ صاحب ایک پازیٹو ہے اور ایک نگیٹو ہے۔ میں نے کہا بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب، ذرا آسان کر کے بتائیے۔ ان کا ایک پلس ہے ایک مائنس ہے۔ میں نے کہا اب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا اور آسان کر کے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، ایک ٹھنڈا ہے گرم ہے، ایک ٹھنڈا ہے گرم ہے، تو اس کا مطلب کہ مصنوعی جو نور چلا مرکز سے چلا تو ایک تھا، جب ہم تک آئے تو دو تاروں میں بٹا، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے، اور وہ حقیقی نور بھی جب مرکز سے چلا تو قدرت نے جب اس کو دو حصوں میں بانٹا تو ایک کو ٹھنڈا رکھا ایک کو گرم رکھا، جس کو ٹھنڈا رکھا اسے سند دی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جس کو گرم رکھا اسے سند دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار۔ مالوا سوئچ کے اندر دو تار جڑے ہوئے ہیں، ہم نے سوئچ آن کیا بلب روشن ہو گیا، سوئچ آف کیا اندھیرا ہو گیا۔ ارے بھائی یہ کیا مصیبت، ذرا سا کھٹکا ادھر سے ادھر کر روشنی، ذرا سا کھٹکا ادھر سے ادھر کر دیا اندھیرا، یہ کیا بات ہے؟ ذرا دیکھیے تو کہ ہے کیا چیز۔ جب اس کو سوئچ کو کھولا تو دیکھا اس پہ ایک چھوٹی سی پتی ہے، جب سوئچ کو کھولا دیکھا ایک چھوٹی سی پتی ہے، جب یہ پتی دونوں تاروں کے درمیان آ جاتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب یہ پتی درمیان سے ہٹ جاتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے تاروں کے درمیان اگر فصل پیدا ہو جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، دونوں تار بلا فصل ہو تو روشنی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں اندھیرا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ دونوں تاروں کے درمیان فصل پیدا کر دیا ہے۔ یہ فصل جب تک ہٹے گا نہیں ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجتے ہیں بلند آواز سے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد۔ کہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں رہا، بس آخری چیز کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، عصمت کے قائل ہیں یہ، کیا کیا جائے؟ اتنا اہم موضوع ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ عصمت بہت بڑا الزام ہے کہ اپنے جو ائمہ ہیں ان کی عصمت کے قائل ہیں۔ ارے ہم رسول کو معصوم نہیں مانتے اور یہ اماموں کو مانتے ہیں، عصمت کے قائل ہیں، لہذا خارج اسلام ہے، اسلام سے خارج ہے۔ بس میں نے کہا کہ اب دیکھ لیجئے جو احادیث ہیں ان میں اصحاب کرام کے سلسلے میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اصحاب کرام کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں۔ نہیں موقع ہے تو اس کو میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ اصحاب کرام کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں کہ ان کا کوئی گناہ نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان کو یہ شرف حاصل ہے، ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ کچھ کریں، وہ کچھ کریں
مگر نام اعمال ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ خالد ابن ولید تین صحابی رسول، انہی نے ان کے لیے گواہی دی بدکاری کی، مگر اب جو پوچھئے تو کہا گیا کیونکہ صحابی رسول ہے اس لیے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ شراب پیئیں گے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ صحابی رسول ہے۔ میں حدیثیں چھوڑ رہا ہوں جو اس کے ثبوت میں موجود ہیں، لیکن پوری حقیقت ہے انشاءاللہ کہ کسی نے پوچھا تو میں حوالے کے ساتھ وہ حدیثیں پیش کروں جس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ قتل کیا کوئی گناہ نہیں کیونکہ صحابی رسول ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنے امام کو معصوم مانتے ہیں، تو آپ نے اپنے اصحاب کا درجہ عصمت سے بڑھا دیا ہے۔ یہ درجہ عصمت سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ ہم معصوم مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ کہ گناہ نہیں کرتے۔ ارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کرتے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں مگر نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ تو بتائیے یہ تو عصمت سے بھی بڑھ گئی بات، یہ تو درجہ عصمت سے بھی بڑھ گیا۔ یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں۔ ائمہ معصومین ان کو ہم معصوم مانتے ہیں اور آیت تطہیر کے ذریعے سے معصوم مانتے ہیں، سند کے ذریعے سے معصوم مانتے ہیں۔ جو آیت تطہیر سند دے رہی نہیں موقع کہ آیت تطہیر کے سلسلے میں عرض کروں، مگر معصوم مانتے ہیں۔ اور یہ ایسے طہارت کے سمندر ہیں کہ جو ان سے رب پیدا کر لیتا ہے وہ بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ بھی طیب و طاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پاک ہوتا ہے۔ میں جلدی سے عرض کر دوں پاک کرنے کے کیا طریقہ ہے۔ آب قلیل ایک جگ میں پانی رکھا ہوا، یہ آب قلیل، اس کے اندر آپ نجس ہاتھ ڈال دیں گے تو یہ نجس ہو جائے گا۔ اوپر سے پانی ڈالیں گے ہاتھ کے اوپر تب کہیں جا کر ہاتھ پاک ہوگا۔ یہ ہے آب قلیل، ہلکی سے نجاست ٹچ ہوئی اور نجس ہوا۔ یہ ہے عوام، ہلکا سا دل میں شک آیا اہل بیت کے سلسلے میں کہ یہ فضیلت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، ہماری نگاہوں میں نجس ہو گیا، دل میں شک آیا اہل بیت کے سلسلے میں، نجس ہو گیا، کیونکہ عوام کی حیثیت آب قلیل کسی ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اور جو مولوی ہیں ان کی حیثیت حوض اور ٹنکی کسی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں کسی مولانا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جو مولوی ہیں ان کی حیثیت حوض اور ٹنکی کسی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے نجس ہاتھ ڈال دیا تو یہ حوض نجس نہیں ہوا، آپ نے نجاست تو نجس نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ اس میں آب کثیر ہے۔ کب نجس ہوگا کہ جب یا تو رنگ بدل جائے، کیا بتایا جائے آپ کے سامنے، نہیں وقت ہے، میں نہیں عرض کر پا رہا۔ کب نجس ہوگا، آب کثیر ہے، کب نجس ہوگا یا تو رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے، ہو جائے رنگ بدل جائے، مزہ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے یا بو آ جائے۔ یہی حالت مولویوں ملاؤں کی بھی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کب نجس ہوتے ہیں۔ یہ ذکر علی کر کے دیکھیے، ارے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں کیا کر کروں، انشاءاللہ زندگی رہی حیات رہی تو عرض ہوگا۔ اگر ذکر علی کر کے دیکھیے، اگر رنگ بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ نفاق کی نجاست موجود ہے، نجس ہو چکا ہے۔ اور اگر ذکر کیجئے منہ کا ذائقہ بدل جائے، کڑوے کڑوے منہ بنانے لگے، سمجھیے ذائقہ بدل گیا ہے، یہ نجس ہو چکا ہے۔
اور اگر اتنی بو آنے لگے کہ یا رسول اللہ کہنے کو بھی بدعت سمجھنے لگے یا علی کو بھی بدعت سمجھنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ اب بو آ رہی ہے. ایک سلوات بھیج دیں برد آواز. اور اہل بیت کی حیثیت وہ عوام کی حیثیت ہے, یہ مولوی ملا کی حیثیت ہے, اور اہل بیت طہارت کا سمندر ہے, کوئی نجاست اثر نہیں کر سکتی. ارے کوئی اعتراض کے لاکھ کوڑا ڈالا جائے مگر ان کی طہارت و پاکیزگی پر کوئی اثر نہیں. لاکھ فضائل کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, اگر سمندر کو بالٹیوں سے خالی کیا جائے کیا سمندر کے پانی میں کمی آ جائے گی؟ خود ہی نکالنے والے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے, سمندر کے پانی میں کمی نہیں آئے گی. سلوات بھیج دیں لاکھ فضیلتوں کو گھٹانے کی کوشش کی جائے. یہ فضیلتوں کا سمندر ہے, یہ طہارت کا سمندر ہے. ان کی نہ طہارت میں کمی آ سکتی ہے نہ ان کی فضیلت میں کمی آ سکتی ہے. بس توجہ رہے, آپ حضرات کے آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ علی کے چاہنے والوں کا فشار نہیں ہوگا, علی سے محبت کرنے والوں کا فشار قبر میں نہیں ہوگا. سب کا فشار ہوگا مگر علی سے محبت کرنے والوں کا فشار نہیں ہوگا. فشار کا ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیے آپ کیا ہے. فشار کا ٹرانسلیشن ہے نچوڑنا. ارے توجہ رہے, فشار کا ٹرانسلیشن ہے نچوڑنا. جب آب قلیل سے کوئی چیز پاک کی جائے تو شرط ہوتی ہے کہ نچوڑو. آب قلیل سے کوئی چیز پاک کی جائے تو شرط ہوتی ہے نچوڑو. نچوڑے بغیر وہ پاک نہیں ہوگا. لہذا قبر میں دو فرشتے آئیں گے, وہ فشار کے ذریعے سے نچوڑیں گے. جو آب قلیل سے پاک اس کو نچوڑنا ضروری, مگر جو سمندر اور دریا کے ذریعے سے پاک ہو, ادھر سمندر میں آیا ادھر پاک ہوا, ادھر دریا میں آیا ادھر پاک ہوا, پھر اسے نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے علی سے محبت کرنے والوں کا فشار نہیں ہوگا. سلوات بھیج دیں مرد آواز سے محمد. بس ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ بہت گزر چکا ہے, اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مسائل میں کوئی کمی رہے, کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال کون موجود ہو اور کون موجود نہ ہو. اے آقا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, اے مولا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اے شہزادی فاطمہ زہرا ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ حق کے عذاب ادا نہیں کر پائے. جیسی قربانیاں ہیں, جیسے مصائب ہیں, جو مصیبتیں ہیں, جو مصائب کے پہاڑ ہیں, ویسا ہم رو نہیں پائے, ویسی ہم ادا نہیں بنا پائے. پرسہ ہم صحیح طریقے سے آپ کو نہیں دے سکے. ارے مصائب ایسے ہیں کہ اگر واقعاً تصور ہو جائے
تو انسان کا دل پھٹ جائے. کربلا کے مصائب وہ ہم کا تصور بھی نہیں کر سکتے، حق کیسے ادا ہو. ہاں بس ظاہر ہے کہ یہ بھی تمنا رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھے جائیں، اگرچہ دامن موت کو گنجائش نہیں ہے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ جو زنجیری ماتم کرنے والے ہیں وہ گزارش ہے کہ جب تک مجلس ختم نہ ہو اس وقت تک وہ اٹھے نہیں. اور مجلس ختم ہونے کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ میں امامہ اتار لیتا ہوں، اس کا مطلب مجلس ختم، کیونکہ جب اٹھ جاتے ہیں تو پوری مجلس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تتر بتر ہو جاتا ہے مجمع، خواتین ڈر کے ہٹنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے مجلس کم کرنا پڑتی ہے اور مصائب روکنا پڑتے ہیں. اور سال بھر قلق رہتا ہے کہ میں پوری طرح سے مصائب نہیں پڑھتا. لہذا گزارش ہے جو زنجیری ماتم کرنے والے کہ ان کو وہ جب تک مجلس ختم نہ اٹھے نہیں، اس وقت جب مجلس ختم ہو اس کے بعد اٹھے، ذرا سا مجمع تھوڑا چھٹ جائے کیونکہ بہت سے بچے زخمی ہو جاتے ہیں، ایک آدھ کی آنکھ جو تھی چلی گئی اسی میں. لہذا اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا 5 منٹ کے وقفے کے بعد وہ ماتم شروع کریں. ظاہر کے ماتم سے نہیں روک سکتا، آقا حسین کا ماتم ہے، مولا کا ماتم، جن پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آج تک شمار نہیں ہو پایا کہ کتنی مصیبت پڑی، کتنے مصائب کا شکار ہوئے، آج تک شمار نہیں ہو. تصور کیجئے کہ آقا کے لیے کتنی مشکل منزل تھی اور محمد کے لاشیں لانا، مگر گنج شہیدہ میں لا کر رکھا اور محمد کا لاشا. ہاں تصور کیجئے کہ آقا کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب قاسم کا لاشا اس طرح سے لائے ہوں گے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، پیر زمین پر خد دے. اور اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی کہ بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے. حسین لڑکھڑاتے قدموں سے پہنچے، علی اکبر خاک و خون میں انگلیاں رگڑ لاشا اٹھایا مگر اٹھ نہ سکا. کمر نے جواب دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو. آگے آگے بچے لاشیں علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے علی اکبر علی اکبر کرتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر کی لاش وہاں پر رکھی کہ جہاں جناب قاسم کی لاش رکھی ہوئی، اور دنیا نے منظر دیکھا کہ دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے آقا. ایک پہلو میں لاشا جناب قاسم کا، دوسرے پہلو میں لاشا جناب علی اکبر کا، درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھا، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کی لاش پر رکھا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں لٹ گیا، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا. بس دارو آخر میں روایت کہتی ہے کہ میدان میں پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، ہائے من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے. روایت کہتی ہے کہ پوری کربلا کی تاریخ میں 7 مرتبہ امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تھی اور کوئی بھی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی. آواز استغاثہ بلند کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے. جنات آ گئے، اے آقا اجازت ہے ابھی ان کو ختم کر دیں، کہا کہ نہیں واپس جاؤ. آواز استغاثہ بلند کی، ہے کوئی جو مدد کرے. ملائکہ آ گئے، اے آقا اجازت دیجئے ابھی زمین کا تختہ پلٹ دے، یہ سب فنا ہو جائے. پلٹا دیا ملائکہ کو، آواز دی کوئی ہے مدد کرے. انبیاء آ گئے، رسول آ گئے، اے نواسے رسول ہم حاضر ہیں، اے نواسے رسول ہم حاضر ہیں. کہا نہیں آپ لوگ جائیے. اور اس کے بعد جب 6 مرتبہ آواز استغاثہ بلند فرمائی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ چوتھا امام خیمے سے باہر نکل آئے، لڑکھڑاتے قدموں سے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. اے بابا ابھی آپ کا بیٹا زندہ ہے. آپ نے کیسے فرما دیا کوئی مددگار نہیں؟ ارے
ارے ابھی زین العابدین موجود ہے۔ امام حسین نے تڑپ کر آواز دی، اے بہن زینب جلدی سے اس بیمار کو واپس لے جا، اگر یہ ختم ہوا تو نسل رسالت ختم ہو جائے گی۔ امام زین العابدین کو واپس لے جاتی ہیں۔ اب آخری بار جو صدا استغاثہ بلند فرمائی کہ ہے کوئی جو مدد کرے، تو یہ کہ خیام حسینی سے شور گریہ بلند ہوا۔ امام حسین پہنچے دروازے پر، اے بہن زینب کیا بات کرے، یہ شور گریہ کیسا ہے؟ اے بھیا جیسے ہی آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میری کرے، ارے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے بابا آپ کے ننھا مجاہد ابھی موجود ہے، میں مدد کروں گا۔ کہا میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ جناب علی اصغر کو آغوش میں دیا، دیکھا بس آخری سانسیں ہیں، بچہ دم توڑنے والا ہے۔ کہا لے جاتا ہوں دشمنوں کے سامنے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ بلندی پہ پہنچے، قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو، جواب نہیں آیا۔ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں تو لو میں زمین پر لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں، تم خود آ کر پلا دو۔ عزادارو میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جب آقا حسین نے عمر کو زمین پر لٹایا ہے تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ علی اصغر مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگے، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، علی اصغر کو پھر گود میں لیتے ہیں۔ اے میرے بچے علی اصغر، میں جتنا تیری پیاس کے لیے کہہ سکتا تھا کہہ چکا، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے۔ تو اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ عزادارو ننھا سا بچہ جو بول نہ سکتا ہو کیسے بتائے کہ پیاسا ہوں، مگر بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیر ہوگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ یا تو رخ حسین کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ فوج کی طرف گھمانا شروع کیا۔ جب فوج کی طرف رخ ہو گیا تو اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنا شروع کی، فوج والوں دیکھ لو کتنا پیاسا ہوں۔ فوج میں تلاطم مچ گیا، بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ پسر ساتھ گھبرا گیا، ہرملا کو قریب بلایا، ارے بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے، نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ ملعون نے ترکش میں تیر تلاش کرنا شروع کیے، ایک بھال کے بھی تیر تھے، دو بھال کے بھی تیر تھے، صرف ایک تیر ایسا تھا جس کی 3 نوکیں تھیں۔ جو 3 بھال کا تیر تھا، عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ یہ تیر جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ارے ہرملا کیسا جنگلی جانور ہے، کیسا وحشی جانور ہے کہ ایک نندی سی گردن کے لیے 3 بھال کا تیر۔ ارے تیر کا وزن زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ چلے کمان میں تیر جوڑا، بچے کے گلے کا نشانہ لیا، یہ کہا کہ ہاتھ کانپے، تیر و کمان ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پسر ساتھ دیکھا، اے ہرملا تیرا کیا حال ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ ہرملا نے کہا ابھی جو میں نے منظر دیکھا میں کیسے بتاؤں، جیسے ہی بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا ایک نقاب بول بی بی، فریاد کرتی بھی سامنے آ گئی۔ اے ہرملا کیا غضب کر رہا ہے، ننھا سا گلا ہے، 3 بھال کا تیر ہے، عزادارو تیر چلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گلا چھد گیا، میں کیسے مانوں کہ گلا چھدا، اگر 1 بھال کا تیر ہوتا تو گلا چھد جاتا، ننھی سی گردن تھی، 3 بھال کا تیر تھا، علی اصغر تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔
اسی لیے ماں نے نوحہ پڑھا مثل کا ینہر، اے میرے بچے علی اصغر کہ تیرے ایسے ننھے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، اب حسین کربلا میں اکیلے ہیں، حسین کربلا میں تنہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے، ایک تیر پیشانی پر پڑا، پیشانی کو توڑ کر پار نکل گیا، مگر حسین ابھی تک گھوڑے کے اوپر موجود ہے۔ گرے کب تھے؟ گرے اس وقت تھے جب سینے پر نیزہ لگا، جب سینے پر برچھی لگی تو سینے کو توڑ کر پار نکل گئی۔ آقا نے کوشش کی کہ وہ برچھی نکل آئے مگر نہ نکل سکی۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاید مقتل کی طرف رخ کر کے علی اکبر کو آواز دی ہو، اے بیٹا علی اکبر، اس بوڑھے باپ نے تمہارے سینے سے تو برچھی نکال لی تھی، میرے سینے بھی برچھی پہ بس ہے، یہ برچھی کون نکالے؟ اب حسین سے سمجھا نہیں گیا، تیورا کو زمین کے اوپر تشریف لائے، مگر امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، کہ جب زخمی ہو کر گرے ہیں تو نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر۔ اے آقا آپ یہ کیا فریاد کر رہے ہیں؟ اے آقا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی جب زخمی ہو کر گرے ہیں تو زمین پر پہنچے، مگر آپ فرما رہے کہ نہ گھوڑے کی زین پر نہ زمین پر، مگر جب روایت دیکھی تو پتہ چلا کہ جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ آقا کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ اب عزادارو، نہ زبان میں دم ہے نہ تصور میں دم ہے اس اذیت کا تصور کر سکے تو ہمارے آقا کو ہوئی ہوگی۔ آقا آخری سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر تیروں کی وجہ سے سر زمین تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کئی مرتبہ آقا نے کوشش کی مگر تیروں کی وجہ سے سر نہیں پہنچا۔ اب میں کیسے یہ روایت آپ کے سامنے پڑھوں؟ دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ جب تیروں کی وجہ سے سر زمین تک نہیں پہنچ رہا ہے تو آقا نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا۔ عزادارو، جب سارے تیر جسم کے پار ہو گئے تب سر سجدے میں پہنچا، تب آقا نے سر سجدے میں رکھا۔ یہی وقت تھا کہ شبر کا خنجر چلا۔ عزادارو، کسی منادی نے آواز دی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیر حسین بکربلا۔ بس آخری جملے سن لیجیے، روایت اگرچہ سخت ہے مگر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ صاحب اصحاب الیمین نے تحریر کیا ہے کہ شبر نے 12 وار کیے تھے، بس آخری جملے ہیں، شبر نے 12 وار کیے تھے اور ہر وار کے اوپر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ جاتی تھی۔ پہلا وار ہوا، جناتوں نے ہاتھ جوڑے، آقا بس ہمارے صبر کی حد اتنی ہے، اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، جنات چلے گئے۔ دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگی، آقا ہمیں اجازت دے دیجئے، اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ملائکہ چلے گئے۔ پھر وار ہوا، انبیاء نے اجازت مانگ لی، اے آقا وہ صبر کی حد ہماری یہی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ ہر وار پر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ رہی ہے۔ روایت کہتی ہے 9واں وار ہونا تھا، خود امام حسن نے فرما دیا، اے بھیا حسین، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، صبر کی حد اتنی ہے، مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ 10واں وار ہوا، مولا علی نے فرما دیا، اے میرے لال حسین، میں کربلا سے جا رہا ہوں، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا۔ 11واں وار ہوا، خود رسول نے فرما دیا، اے میرے لخت دل، بس میرے صبر کی انتہا یہی، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اب 12واں وار ہونا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ کیا سب مجھے چھوڑ گئے؟ ارے کیا میں کربلا